الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير اما بعد سورہ حج کی یہ آخری آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خلاق کائنات پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کرنے کا حق ہے، اور تمہیں منتخب کیا گیا ہے اور اس دین میں کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے اور تمہارا نام مسلم رکھا گیا ہے اس سے قبل بھی اور اس قرآن مجید میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، وہی تمہارا مولا ہے اور کیا ہی بہترین مولا ہے، اور وہی تمہارا مددگار ہے۔ پروردگار عالم نے امت محمدیہ کو اس ذمہ داری سے روشناس کروایا کہ تم لوگوں پر گواہ رہنا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ چونکہ قرآن مجید کے اول مخاطب اہل حجاز بالخصوص اہل مکہ ہیں، اور وہ تمام کے تمام نسبی طور پر حضرت ابراہیم علی نبینا کی اولاد ہے، ان کے لیے یہ دین کوئی نیا دین نہیں تھا، بلکہ ملت ابراہیم یعنی دین حنیف میں مرور زمانہ کے ساتھ جب انہوں نے اس میں تحریفات و تبدیلیاں کی، تب اللہ انہیں صحیح معنی میں دین حنیف کی طرف دعوت دینے کے لیے خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وہی حج ہے جو تمہارے باپ ابراہیم نے کیا اور وہی حج کو تم کرتے آ رہے ہو، اگرچہ کہ حج کے ارکان میں تم نے بہت سی
سی عریانیت اور بہت سی تبدیلی اور خرافات کو پیدا کر لیا۔ یاد رکھو یہ تمہارا طریقہ حج صحیح نہیں ہے، بلکہ طریقہ حج وہ جو کہ ابراہیم نے کیا ہے، اس کو اثر نے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے۔ لہذا یہ دین تمہارے لیے کوئی نیا نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے آبا و اجداد کا دین ہے، اور اس دین کے لیے نہ تمہارے پاس کوئی تکلیف ہے اور نہ یہ دین کوئی تکلیف دہ ہے، بلکہ اس میں اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ اور تمہارا نام اس سے قبل بھی مسلمان تھا، مسلم تھا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم و اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد جب بارگاہ احدیت میں دعا فرمائی تو فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ تمہارے باپ ابراہیم و اسماعیل نے دعا کی تھی کہ اے پروردگار جیسا کہ ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ومن ذریتنا امت مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں بھی امت مسلمہ کو پیدا فرما۔ مسلم کے معنی ہے تابعداری کے، یعنی مکمل طور پر بندہ اللہ کا تابعدار ہو جائے۔ یہاں پر اللہ فرما رہا ہے هو سماکم المسلمین من قبل، اور من قبل سے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امت مسلمۃ لک، یعنی پہلے بھی تم مسلمان تھے، اب بھی مسلمان ہو، اور قیامت تک تمہارا نام مسلمان رہے گا۔ ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ کا نام اللہ رکھ رہا ہے کہ پہلے بھی تم مسلمان تھے، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا گیا ہے، اور صبح قیامت تک تمہارا نام مسلمان رہے گا۔ لہذا وہاں اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ رسول تم پر گواہ ہے اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ سورہ حج میں یہاں پر اللہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسالت کو مقدم رکھا ہے، اور امت محمدیہ عوام الناس کو اللہ نے بعد میں رکھا ہے، جبکہ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وہاں پر عوام کو مقدم رکھا گیا اور رسالت و رسول کو اللہ نے بعد میں رکھا۔ آخر اس میں فرق کیوں ہے؟ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اسی سورہ حج میں اللہ فرما رہا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، چونکہ بات رسالت کی چل رہی تھی کہ اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول منتخب فرماتا ہے، تو لہذا اللہ فرماتا ہے لیکون الرسول شہیدا علیکم، ہم نے تم پر رسول کو گواہ بنایا ہے۔ اب پہلے ہم سمجھتے ہیں یہ گواہ کے معنی کیا ہیں، شہید کے معنی کیا ہیں۔ شہید کے دراصل معنی ہے موجود ہونا۔ گواہ کب بنے گا؟ جب وہ موجود رہے گا، موقع واردات پر یا موقع پر یا مواقع پر جو شخص حاضر ہوگا، موجود ہوگا، وہی گواہ ہوگا۔ اور اب گواہی دو طرح کی ہوگی، ایک یا تو وہ مدعی کے حق میں گواہ بنے گا یا پھر مدعی علیہ کے حق میں گواہ بنے گا، یعنی یا تو وہ مدعی کی حق میں گواہی دے گا کہ اس کا بیان سچ ہے، یا اس کا جو مخالف ہے جس کو مدعی علیہ کہا جاتا ہے وہ اس کے حق میں گواہی دے گا کہ فلاں کا بیان غلط ہے۔ لہذا ماننا یہ ہے کہ جو گواہ ہوگا وہ دراصل اس کا موجود ہونا ضروری ہے، غیر موجود ایبسنٹ شخص کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گواہ کہتے ہیں مددگار کو، جیسا کہ اللہ سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے
وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّعُوا مِن دُونِ النَّاسِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ جو کلام، جو قرآن ہم نے اپنے بندے خاص یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ کسی شخص یا بشر کا کلام ہے تو ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، تم اپنے پورے مددگاروں کو بلا لو، چاہے وہ جن ہو یا انس ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، خطیب ہو، کوئی بھی ہو، تمام مل کر اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم میں اللہ نے یہاں پر اس کے معنی مددگار کے طور پر استعمال فرمائے ہیں۔ تو جب یہ بات طے ہو جاتی ہے تو اب یہاں پر یہ ہے کہ جو رسول ہوگا وہ گواہی دے گا، وہ اپنے فعل سے، اپنے عمل سے لوگوں پر حجت قائم کرے گا، وہ بتائے گا اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت یکتا ہے، جنت، دوزخ، آخرت، تمام چیزوں کو بیان کرے گا، اور عملی طور پر جو عبادات ہیں وہ اس کو ادا کر کے بات ثابت کر دے گا کہ میں تم پر یہ گواہی دے رہا ہوں اور تمہارے لیے یہ حجت ہے۔ اب اس کے بعد جو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ خود بھی عمل کریں، سنیں اور دوسروں تک اس بات کو پہنچائے۔ اب اگر تھوڑی دیر کے لیے ولو بالفرض محشر کا منظر ہے، اللہ اگر کسی سے سوال کرے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، ایک شخص جواب دے سکتا ہے کہ پروردگار نہ میرے پاس کوئی رسول آیا، نہ نبی آیا، نہ کسی نے مجھے نماز پڑھ کر بتائی، نہ نماز کے بارے میں کہا، نہ دین کے بارے میں کہا۔ جب میرے پاس بات ہی نہیں پہنچی، رسول ہی نہیں آیا، تو مجھ سے مواخذہ کس بات کا؟ اور ادھر رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے جو کار رسالت ہے، جس کا ذمہ داری میں نے تم کو دی تھی، کیا تم نے لوگوں تک پہنچائی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، ہم نے اپنی بات، جو تیرا پیغام، تیرا دین تھا، لوگوں تک پہنچا دیا۔ اسی لیے یاد رکھیے، انبیاء علیہم السلام جب اپنی بات کو پہنچاتے ہیں، بالخصوص امت محمدیہ پر یہ بھاری فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ نے جو پیغام انسانوں تک پہنچایا ہے، اور جب ہم نے نبوت و رسالت محمدی کی تصدیق کی ہے، ہم پر یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں، ورنہ کل روز قیامت جو گمراہ ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں کسی نے تیرا پیغام نہیں پہنچایا، تو ہم ڈبل مجرم ہو جائیں گے۔ اور یہ داعی کا کام کسی مخصوص طبقے کا نہیں ہے، یہ ہر فرد مسلم کا کام ہے، یہ اس پر قرض ہے، یہ اس پر فرض ہے کہ وہ اسلام کے پیغام کو پہنچائے۔ ورنہ جو آج کی موجودہ دور میں بھی اگر ہم مسلمانوں کا جائزہ لیں تو مسلمانوں کی تعداد غیر مسلموں کے مد مقابل بہت کم ہے، اور جو لوگ غیر مسلم ہیں، گمراہ ہیں، اگر ان تک ہم بات کو نہ پہنچائیں گے تو یہ ہم مجرم ہیں اللہ کی نظر میں۔ اللہ ہم سے کہے گا کہ تمہیں ہم نے خیر امت بنایا تھا، هو اجتباکم، ہم نے تمہارا انتخاب کیا تھا کہ تم ہمارے دین کو پہنچاؤ، اور تم ہو کہ اپنی مستی میں چور ہو اور ہمارے دین سے لاپرواہی کی، نہ خود اس طرح عمل کر سکے اور نہ لوگوں کو دعوت دین دے سکے، تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ساری دنیا ہمارے ہاتھ میں، اس کے باوجود اتنے آپ دیکھتے ہیں کروڑ کانفرنسز ہوتی ہیں اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، ہزارہ کھربا جلسے منعقد ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سنجیدگی سے غور کیا ہے کہ اس کا کیا کوئی نتیجہ نکل کر آ رہا ہے؟ کیا لوگ ان کانفرنسوں سے، ان جلسوں سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں؟
آپ کو حیرت ہوگی کہ کہیں پر یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ فلاں کانفرنس کا یہ نتیجہ ہے یا فلاں جلسے کا یہ نتیجہ ہے، جبکہ آپ 50 سال قبل کی تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ لوگ مسلمان ہوتے تھے، لوگ اسلام کی طرف آتے تھے۔ آج اتنے پروپیگنڈے کے باوجود لوگ اسلام سے بیزار ہیں، بجائے اسلام میں آنے کے لوگ اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں۔ اور اگر یورپ اور امریکہ یا دیگر مقامات پر بھی جو لوگ اسلام سے قریب آ رہے ہیں وہ ان کانفرنسوں سے، ان جلسوں سے اس سے قریب نہیں آ رہے ہیں، وہ قرآن اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کر کے آ رہے ہیں۔ ہم کس غفلت میں ہیں پتہ نہیں، ہم کس عالم میں ہیں اللہ عالم، کہ ہمیں اب احساس نہیں ہے ہماری اپنی ذمہ داری کا۔ آپ یاد رکھیں، آج ہم بحیثیت مہدوی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مہدوی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، بس اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن اب ہمارا کام کچھ نہیں ہے، جبکہ ہمارا کام ہے ہم مہدویت کے داعی بنے، مہدی موعود علیہ السلام کے پیغام کو اقطاع عالم میں پہنچائے۔ ہم بس اطمینان سے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یا پھر اس مایوسی میں ہیں ہم تھوڑے ہیں، ہم اتنے ہیں۔ یاد رکھیں، اکثریت و اقلیت کا انحصار ایمان پر یا اللہ کے انصاف پر نہیں ہے، یہ دراصل ہمارے یقین پر ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم داعی بنے، جبکہ جس کو ہم مہدی علیہ السلام مانتے ہیں ان کی ساری حیات مبارکہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں صرف ہوئی ہے۔ 10,000 مائل کا آپ نے پیدل سفر کیا ہے تاکہ اسلام پھیلے اور لوگوں کو اللہ کی معرفت معلوم ہو، لوگ اللہ سے جڑیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تاریخ مہدویہ کا ایک اہم حصہ ہے، ہم اس کو درگزر کر دیتے ہیں، صرف نظر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ جب خلیفۃ اللہ میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا، افغانستان فرا شہر سے اصحاب مہدی، صدیق اکبر، امیر المصدقین حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت و قیادت میں واپس شہر گجرات میں بھیلوٹ کے مقام پر جمع ہوئے۔ تب آپ میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام احباب اصحاب سے، مصدقان مہدی علیہ السلام سے یہ حکماً ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ایک مقام پر اسی طرح جمع رہیں گے تو مہدی موعود علیہ السلام کا پیغام اقطاع عالم میں نہیں پھیلے گا، دنیا پیغام مہدی سے محروم رہے گی۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم زمین پر بکھر جائیں، پھیل جائیں اور ہر زمین کے کونے پر مہدی کے پیغام کو پہنچائیں۔ آپ کے اس حکم پر تاریخ مہدویہ گواہی دیتی ہے کہ 18 دائروں کا نظام عمل میں آیا، یعنی مختلف مقامات پر 18 دائرے قائم کیے گئے۔ میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چاہتے ہیں کہ پیغام مہدی عام ہو، اور آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا کہ بر صغیر میں مہدویہ، قوم مہدویہ اور مہدویہ تحریک اس بام عروج پر پہنچی کہ ہر 4 میں ایک مہدوی ہوا کرتا تھا۔ یہ حکمت تھی۔ آج ہم حکمت سے عاری ہیں، ہم اپنے آپ میں ہیں، اور افسوس ہوتا ہے مجھے، میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جلسوں کا بھی جو انعقاد ہوتا ہے اس میں جو مین ٹاپک جو سلیکٹ کی جاتی ہے، جو ہمارے مقررین یا واعظین ہیں، وہ صرف اور صرف ثبوت مہدی موعود علیہ السلام پر بیان کرتے ہیں۔ کس کے سامنے کرتے ہیں؟ جو بائی برتھ مہدوی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا فریضہ ادا ہو گیا۔
جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ زمانے میں ہم اپنے مہدوی بھائیوں کے سامنے مہدی علیہ السلام کے پیغام کو پہنچائیں، انہیں بتائیں کہ مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کیوں ہوئی تھی، ان کو سمجھائیں کہ مہدی علیہ السلام نے ہمیں کیا درس انسانیت دیا ہے۔ ہم بارہا کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام نے ہماری انا کے خاتمے کے لیے بعثت فرمائی، لیکن افسوس کہ آج ہم سب کے سب انا کے بت بنے ہوئے ہیں۔ ہم میں تکبر، خود پرستی، انا پرستی کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئی ہے۔ ہم بس ضد ہیں، ہمارا رویہ، ہماری طرز زندگی پیغام مہدی اور تعلیمات مہدی علیہ السلام کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، اور دعویٰ ہے کہ پھر ہم مہدوی ہیں۔ کہ کہاں سے ہم مہدوی ہوئے؟ آپ غور کریں کہ مہدی علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے کی بھاری ذمہ داری ہے ہم پر۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، رسول ہم پر گواہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محشر میں گواہی دیں گے کہ پروردگار میں نے اپنا کام کر لیا، میں نے کار رسالت کو بخوبی انجام دیا، میں نے دنیا انسانیت کے سامنے تیری توحید کو بیان کر دیا۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ میں ہم پکڑے جائیں گے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کون سا دائی کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جبکہ اللہ ہم سے سوال کرے گا، تم تک پہنچا، تم نے اوروں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ اور یہی ایک نظام ہے اللہ کی حکمت کا، اس کی مشیت کا، کہ ایک رسول، ہم تھوڑا لاجیکل بھی سوچیں، ایک رسول ایک شہر میں، ایک خطے میں، ایک مقام پر مبعوث ہوتا ہے، اور اس زمانے میں نہ کوئی میڈیا ہے، نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کا پیغام کیا ہوتا ہے؟ سارے عالم میں پہنچتا ہے۔ کون پہنچاتے ہیں؟ وہ خود نہیں پہنچاتا، جو اس کے مصدق ہوتے ہیں وہ پہنچاتے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کس طور پر آج یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں؟ جبکہ یاد رکھیں کہ ایک مرتبہ آقائے کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے خوف ہونا چاہیے۔ ہم اس نبی کے مصدق ہیں، اس نبی کو اپنا امام، اپنا رہبر مانتے ہیں، جس کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ انہیں کیسا خوف ہے اور ہم کیسے بے خوف ہیں۔ سیرت رسول کا ایک اہم واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آقائے کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ عبداللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن کو سماعت کروں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دستے ادب جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن تو آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے، بھلا میں کیسے آپ کو یہ قرآن سنا سکتا ہوں؟ آقائے کونین کہتے ہیں نہیں، مجھے دیکھیے آپ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے کو اپنی زندگی میں اپنائیں، دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کے قلب اطہر پر قرآن جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی، اور رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے خواہش کر رہے ہیں کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو بھلا کیسے قرآن سنا سکتا ہوں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کہ میں قرآن کسی اور سے سنتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ کی سنت ہے کہ قرآن کسی اور سے بھی ہم سنا کریں۔ کوئی اچھا قاری ہے، کوئی اچھا حافظ ہے، کسی کی اچھی تجوید ہے تو مجھ سے بھی قرآن کو سنیں، یہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بڑے ادب سے حکم کی تعمیل میں، اصحاب رسول کا بھی ایک اپنا مزاج تھا۔ جب وہ مجلس محفل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے تو دو زانو با ادب سر جھکائے گردن نیچی کیے تشریف رکھتے۔ وہ اس قدر ادب کو ملحوظ رکھتے کہ وہ یہ نہیں گوارا کرتے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر بے ادبی سے نظر بھی پڑ جائے۔
یہ نظروں کا بھی اہتمام ہوتا تھا. نظریں جھکائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے. کیا خوبصورت منظر ہوگا, ذرا ہم تصور کریں. صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید کو سماعت فرما رہے ہیں. کیا روحانی منظر ہوگا. اور تمام اصحاب کا اس مجلس میں سر جھکائے, نگاہیں نیچے رکھے, بس سماعت قرآن میں مصروف ہیں. روئے زمین کا یہ منفرد واقعہ ہے کہ محمد الرسول اللہ خود صاحب قرآن ہو کر اپنے صحابی سے قرآن کو سماعت فرما رہے ہیں. جب سورہ نساء کی تلاوت کا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آغاز کیا, پڑھتے پڑھتے وہ بھی ایک عالم میں پڑھ رہے ہیں اور ادھر سارا مجلس میں ایک عجیب و غریب روحانی سما ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سماعت قرآن سے محظوظ ہو رہے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 پر حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِينَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِينَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب یہ آیت مبارکہ پر حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچتے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت انگیز آواز آتی ہے, حسبک حسبک عبداللہ حسبک, بس کر عبداللہ بس کر عبداللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود جب سر اٹھا کر جسارت سے دیکھتے ہیں تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رو رہے. روتے روتے رسول اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِينَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. مجھے خوف ہو رہا ہے وہ منظر کیسا ہوگا جب اللہ مجھے میری قوم کی مخالفت پر گواہی دلوائے گا. میں کیسے گواہی دوں گا کہ میرے افراد خاندان, میرے قبیلے کے, میری قوم کے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. ہم سوچیں ہمارا کیا عالم ہوگا. ہم کیوں خواب غفلت میں ہیں, کیوں ہم اس دنیا کی زندگی ہی کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ابد الآباد زندگی ہے. یہ زندگی ہماری وقتیہ ہے. ایک حکایت ہے, دیکھیں آپ, لوگ پرانے لوگ کہیے یا گزرے ہوئے لوگ کہیے, بات کو دل تک پہنچانے کے لیے کچھ واقعات یا حکایات کا بھی سہارا لیتے تھے تاکہ لوگ بات کو اچھی طرح سمجھیں. ایک حکایت میں ہے کہ ایک ملک کا ایک قانون تھا کہ ان کے سال کے پہلے دن جو شخص ان کے شہر میں داخل ہوگا وہ اسے بادشاہ بنا دیں گے. ہوا یوں کہ جب ان کے سال کا پہلا دن تھا, ایک اجنبی شخص ان کے ملک میں داخل ہوا. لوگوں نے پکڑا اور کہا کہ آج سے تم ہمارے بادشاہ, اور اس کی تاج پوشی کر دی گئی. اس نے پوچھا مجھے آپ نے بادشاہ تو بنا لیا, میری تاج پوشی تو کر دی, لیکن بتاؤ مجھے یہ میری حکومت کب تک رہے گی اور اس کا انجام کیا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہمارے روایت اور رواج کے مطابق جو سال کے پہلے دن جو اجنبی پہلا ہمارے شہر میں داخل ہوتا ہے ہم اسے 1 سال کے لیے بادشاہ بنا دیتے ہیں. اچھا, پھر 1 سال کے بعد کیا کرتے ہو؟ تو کہا گیا کہ 1 سال کے بعد اس کو جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ درندوں کے سپرد ہوتا ہے یا جانوروں کی غذا بنتا ہے یا بھوک پیاس سے مرتا ہے, وہ جانے, اس کا اللہ جانے. ہمارا یہ رواج ہے 1 سال کے بعد اس کو ہم جنگل میں چھوڑ دیتے. بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, 1 سال کی حکومت ہے, 1 سال کے بعد اس کو جنگل میں جانا ہے. اب پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ رعایا کی پوری سہولیات کا انتظام کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو جنگل ہے جہاں پر اب اس کو 1 سال کے بعد چھوڑا جائے گا, اس سے پہلے کئی بادشاہوں کو چھوڑا گیا, وہ یہ کرتا ہے کہ وہ جنگل کو صاف کروا دیتا ہے.
جنگل کو صاف کرانے کے بعد وہاں پر بہترین محل بناتا ہے، بہترین بازار کو سجاتا ہے، رونق بڑھاتا ہے، لوگوں کے لیے اس کو عام کر دیتا ہے۔ اب 1 سال مکمل ہو جاتا ہے، اب وہ لوگوں سے خود کہتا ہے سال مکمل ہو گیا، مجھے جنگل میں چھوڑ دو۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں تمہاری طرح عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی، تم نے اس 1 سال کے عرصے میں اس جنگل کو ہی ختم کر دیا، وہاں پر آبادی بسا دی، وہاں پر محل بنا دیا، لہذا اب ہم تمام کے تمام تا حیات تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کرتے۔ یہ واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ہم کیا سبق لیں؟ ہم بھی اس دنیا میں ہیں، بادشاہ ہیں، بادشاہ سے کم نہیں ہیں۔ اگر ہم تاریخ فرعونہ پڑھیں تو مصر کے فرعون کو وہ لیوش لائف نہیں ملی جس لیوش لائف میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے طرح بہت آگے ہیں، بہت ہم سہولت پسند ہیں، لیکن وہ بادشاہ کو جس طرح جنگل میں 1 سال کے بعد چھوڑا جانا طے تھا، اسی طرح ہماری بھی حیات کا ایک وقت مقرر ہے، ہمیں بھی خبر کے گڑھے میں ڈالا جائے گا۔ ہر کوئی مرنے والا ہے۔ لوگ خدا کا انکار کر سکتے ہیں، رسالت کا انکار کر سکتے ہیں، وحی کا انکار کر سکتے ہیں، دین کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تب معلوم ہے مرنا ہے۔ ہم غور کریں اس بادشاہ کی طرح ہم نے اس خبر کے لیے، اس جنگل کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہاں کی تیاری میں ہماتن مصروف ہیں، وہاں کی کچھ ہم تیاری کیے ہیں؟ کوئی تیاری نہیں۔ تو خدا را ہم وہاں کی تیاری پر فوکس کریں۔ اب اس کے بعد دیکھیے آپ آخر کے جو آیت کا حصہ ہے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، نماز قائم کرو۔ ایک دم چھلانگ لگانے کی اسلام دعوت نہیں دیتا، اسلام اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتاتا ہے۔ پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز کو قائم کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ یہاں فرمایا فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پہلا زینہ ہے نماز کی تیاری کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ دینا ہے۔ اب آگے اور منازل ہیں، اور سفر کو طے کرنا ہے۔ اس سفر کی آسانی کے لیے اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ عصمت کے معنی ہے حفاظت، اعتصام کے معنی ہے اللہ سے چمٹ جانا، اللہ کو اپنا محافظ بنا لینا۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم جب منازل طے کرنا ہے تو پہلے زینے پر ہماری قوت ہونی چاہیے، نماز پر، پھر زکوٰۃ پر، اس کے بعد اللہ کے دامن کو تھام لیں، اللہ کے طالب بنے۔ مہدی علیہ السلام نے یہی تو ہم پر فرض کیا ہے کہ ہم طالب مولا بنے۔ یہی تو واعتصموا باللہ کا معنی وہ مطلب ہے۔ اب آپ دیکھیں جب اللہ ہمارا محافظ ہوگا، اللہ سے ہم چمٹ جائیں گے تو اللہ ہماری ہر منزل کو آسان کرتا چلا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مقدسہ سے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ کی نظر پڑی کہ آپ کے اصحاب ایک مجلس بنائے تشریف فرما ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کا مذاکرہ کر رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے انداز کو دیکھیں، اصحاب آپس میں قرآن ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم یہ منظر دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر بشاشت اور خوشی نمودار ہوتی ہے۔ آپ قریب پہنچ کر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو اور کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ تمام اصحاب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یقیناً ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الواعتصموا باللہ کے لیے اس سے بڑھ کے میری نظر میں کوئی تشریح نہیں ہے۔ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کا ایک سرا، ایک کونا تمہارے ہاتھ میں، حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے تو اس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن سے جتنا وابستہ رہو گے اتنا خدا تک پہنچتے جاؤ گے۔ اسی لیے خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ قرآن عشق نامہ ہے، قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے وابستہ رہیں، قرآن پڑھیں، کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ فضل فرمائے گا، سمجھ میں بھی آئے گا۔ ہم پہلے تو اس سے محبت تو پیدا کریں، اس کو پڑھنے کی عادت تو ڈالیں، اس کو سمجھنے کی کوشش تو کریں، اور پھر اللہ سے جب ہم منازل طے کریں گے تو اللہ فرماتا ہے ہوا مولاکم، تمہیں تنہا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ کیسا رحمان ہے وہ، کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے کہ وہ کہہ رہا ہے ہوا مولاکم، وہ تمہارا مددگار ہے۔ تم کوشش تو شروع کرو، تصور تو کرو کہ اس کوشش میں تمہارا مددگار کون ہے؟ اللہ رب العالمین مددگار ہے۔ اور کیسا ہے وہ مددگار؟ فنعم المولا، وہ بہت منعم ہے، بہت ہی انعامات سے نوازنے والا مولا ہے۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں ہے۔ تکرار در تکرار ہے، دراصل تاکید در تاکید ہے۔ تو ہم سمجھیں، ہم اپنا رشتہ اللہ سے جوڑیں، اور یہی پیغام، یہی میسیج ہے خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا، جو سورہ حج کے آخر میں پروردگار عالم فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ یہاں ایک فقہی مسئلے کو میں بات کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارے پاس یہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون پر جب آپ قرآن مجید کھولیں گے تو آپ کو وہاں پر آیت سجدہ کا مارک نظر آئے گا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے یا سوچ رہے ہوں گے، یا اللہ آپ کو سوچنے کی توفیق دے کہ میں بار بار یہ آیت پڑھ رہا ہوں لیکن سجدے جب ہم آیت سجدہ جو کرتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ ہم پر گناہ ہے؟ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اس سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ بعض نے اس آیت پر آیت سجدہ نہیں قرار دیا ہے، لیکن بعض فقہا کے پاس یہ آیت سجدہ ہے، لہذا اس میں ایسی کوئی پریشانی کی بات یا کوئی اہم بات نہیں ہے۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ پر آیت سجدہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میری اس رائے سے دوسرے اختلاف رکھیں، وہ ان کا استدلال ہوگا۔ لہذا ہم کوشش یہ کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔